نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نماز کے بعد کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عمل کی طرف توجہ کریں ہر حال میں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے نماز کے بعد ہوں، یا دیگر اوقات میں، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے 1 حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، پورا پورا پورا، یعنی پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب حج عمرے کا، پورا ثواب۔ یعنی آپ سوچئے کہ حج عمرہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے، جس میں مال بھی انوالو ہے، آپ کے ایفرٹ بھی، آپ کا گھر چھوڑنا بھی، سب کچھ۔ لیکن اگر آپ کو ایک مصلی پہ بیٹھ کے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے تو اور کیا چاہیے۔ صرف بات ہے اپنے نفس کو منانے کی، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کی، اور ایک دفعہ آپ نے شروع کر لیا، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ذکر میں آگے ہوتے ہیں وہ درجات میں بھی بہت آگے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، فالسابقون السابقون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ مفردون کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ ذکر میں دل میں بھی یاد ذکر کہلاتا ہے، زبان سے کچھ بولنا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت، نماز، یہ ساری ذکر کی قسمیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتے تھے، اور نہ صحابہ ایسا کرتے تھے، نہ صبح کی نماز میں، نہ عصر کی نماز میں، نہ دیگر نمازوں میں، بلکہ آپ سے ثابت ہے کہ آپ اپنا چہرہ اصحاب کی طرف کر لیتے، یعنی پلٹ کے واپس بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے اور ان کو سکھاتے تھے۔ یعنی اذکار اور دعا میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دعائیں زیادہ سے زیادہ سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتے تھے، اور جو اذکار ہوتے تھے جیسے تسبیحات ہیں یا صبح شام کے اذکار ہیں یا باقی اذکار ہیں، وہ بعد میں کر لیتے تھے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اسی طرح دیگر اذکار جو ہیں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا یعنی زیادہ مستحب ہے، اگرچہ دعا بھی کر سکتے ہیں، یعنی منع نہیں ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبر الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا نماز کے پیچھے، تو اس سے مراد نماز کے بعد بھی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار شیشے کو صاف کرنے کے بعد اس کو چمکانے کی طرح ہے، یعنی نماز میں آپ نے اپنی صفائی کر لی، اور اب بعد کے اذکار کے جو آپ کو اور زیادہ چمکا رہے ہیں۔ نماز نور ہے، یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، دل کو روشن کر دیتی ہے، جیسے کہ شیشے کو صاف کیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد ذکر کرنا ایسا ہے جیسا کہ شیشے کو چمکایا جاتا ہے۔ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو، گیس پاس نہ کرو، تو فرشتے تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وضو کی حالت میں سورج نکلنے تک بیٹھا رہتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما. امت کے نیک لوگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ روزہ کھلنے سے پہلے سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ذکر اذکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دعائیں کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے. تو آپ بھی اپنے لیے کچھ پلان اس طرح کریں کہ جمعے کا دن اور ہم کم از کم رمضان کا مہینہ عصر کا وقت جو ہے اس سے پہلے پہلے اپنے کام ختم کر کے مصلی پہ بیٹھے یا کرسی پہ بیٹھے، یا لیٹنا چاہتے تو لیٹ جائیں، کیونکہ پہلی آیت یہی بتائی گئی تھی نا کہ آپ کھڑے یا بیٹھے یا لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے، جس بھی پوزیشن میں آپ کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں. اور اس میں تسبیح کیجئے، حمد و ثنا کیجئے اللہ تعالیٰ کی، اور دعائیں مانگیے. اور الحمدللہ ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں دعاؤں کا اتنا پیارا ذخیرہ ہے، جو مسنون اوتھینٹک دعائیں قرآن و سنت سے ہم نے جمع کی ہیں. اگر زبانی یاد ہے تو بہت ہی اچھا کہ دل لگا کے زبانی پڑھے، اور اگر زبانی یاد نہیں تو ان کو کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. اور صرف پڑھتے نہ جائیں، اس وقت کوئی قرات کا وقت نہیں ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے. دیکھ دیکھ کر اس طرح پڑھیں دعا کو جیسے آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب لوگوں کی باتیں تکلیف دے تو آپ اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگے. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور پھر قبل طلوع الشمس سے مراد فجر کی نماز جو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہوتی ہے، اور قبل الغروب سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اس سے مراد رات کی نماز یعنی عشاء اور تہجد کی نماز ہے. اور مغرب بھی رات کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے. یعنی ان تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اور تسبیح سے مراد یعنی سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے جو تسبیحات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں. اور اگر اس سے مراد نماز ہے تو پھر اس سے مراد نماز میں اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی. ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے بعد کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتے بس اٹھ جاتے ہیں، تسبیح نہیں کرتے، جبکہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پر حکم دے رہے ہیں کہ نماز کے بعد تسبیح بیٹھ کر کرنی چاہیے. یہ نماز کے بعد کا ذکر ہے. مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیت کی تشریح کر رہے تھے وَإِدْبَارَ السُّجُودِ کی. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد فرض نماز کے بعد تسبیح کرنا ہے. تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ساری نماز مکمل کرنے کے بعد نہیں بلکہ فرض نماز پڑھنے کے بعد تسبیح کریں. دوسرا معنی اس کا کیا کیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز بھی پڑھیں، کیونکہ صبح عربی میں نفل نماز کے لیے بھی آتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد نفلی نماز بھی ادا کریں. اور تیسرا معنی اس کا کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت بھی پڑھیں. اور آپ اپنے رب کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، پس بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور رات کو بھی اور ستاروں کے پلٹنے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے. یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرتے رہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ ہماری توجہ میں ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے علم میں ہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں. یعنی عربی کے محاورے کے مطابق کوئی نگاہوں میں ہو کا مطلب یہ کہ ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں. جس سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ کی پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی میری حفاظت اور حراست کے ساتھ. اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ،
اس کا معنی ہے کہ جب آپ مجلس سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نیند سے اٹھیں تو تسبیح کریں، جب نماز کے لیے اٹھیں تو تسبیح کریں، اور نماز میں بھی تسبیح کریں۔ اور اسی طرح تسبیح کے دو اور معنی بھی کیے گئے ہیں کہ رکوع اور سجدوں میں تسبیح کریں، اور پھر دعائے استفتاح میں تسبیح کریں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہاں بھی تسبیح ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں کتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، رات میں بھی تسبیح کریں، اور اس سے مراد رات کی نماز، رات کی تسبیح ہے، جیسے بیڈ پہ جاتے ہوئے تسبیحات فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ نماز کے علاوہ بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ ادبار النجوم کے بھی 3 معنی ہیں۔ ایک معنی کیا گیا ہے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکعتیں نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ گھر میں، کبھی بھی آپ نے یہ سنت نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر اسی طرح اس سے مراد فجر کی 2 رکعات بھی لی گئی، اور نماز کے بعد کی تسبیح بھی مراد ہے۔ ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرنے کی اہمیت اور ضرورت ہے، جس سے بہت سے لوگ غافل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے اور اب ہم دنیا کے کام میں لگ جائیں۔ ہاں، دنیا کے کام 2-3 طرح سے ہی ہوتے ہیں، یا کھڑے ہو کے کوئی کام ہو رہا تھا، آپ کچن میں چلے جاتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ذکر جاری رکھیں، یا پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اور بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں، تسبیح جاری رکھیں، ذکر جاری رکھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے تو بھی ذکر جاری رکھیں، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے تلاش کرو، یعنی اپنے دنیا کا کام کاروبار کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اپنے بزنس آورز میں بھی، اپنی جاب پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو، اور اس پر کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اسی طرح حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرنا۔ یعنی باپ دادا کو یاد کرنے، ماں باپ کو یاد کرنے سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ انسانوں کی یاد انسانوں کو دکھی کرتی ہے، لیکن اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا باعث بنتی ہے، دلوں کے اندر سکون کا باعث بنتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تمام عبادات کے بعد ذکر کا حکم ہے، تسبیح کا حکم ہے، تکبیر کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد خاص طور پر، یعنی نماز پڑھتے ہی اٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سلام پھیرتے ہی سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل تراویح میں جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، تو بس فرض نماز پڑھی، آیت الکرسی کا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ جلدی سے سنت کا ہوتا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھنے بیٹھ گئے تو سنت رہ جائے گی، امام صاحب تراویح شروع کر دیں گے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب گھر سے نکل ہی آئے اللہ کی یاد کے لیے تو کم از کم مسنون مستحب طریقے سے ہی ہم ساری عبادات کریں تاکہ وہ دل کو پھر اطمینان بھی نصیب ہو۔ بہرحال ایک نماز کے بعد فوراً اگلی نہیں شروع کر دینی چاہیے، اس کے بیچ کے وقفے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک نماز کی جگہ بیٹھے رہتے تھے، اور فجر ارلی شروع کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اور فجر پڑھنے کے بعد بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے رہتے۔ سماک بن حرب کہتے ہیں، میں نے جابر بن سمرہ سے عرض کیا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بہت زیادہ، میں بہت بیٹھتا رہا ہوں آپ کے پاس۔ آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے جس جگہ صبح کی نماز پڑھتے تھے جب تک کہ سورج نہ نکل آتا، پھر جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنی جگہ بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج خوب اچھی طرح طلوع ہو جاتا، تو پھر اس وقت کیا کرتے تھے؟ اشراق کے نوافل۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف انسان ہوں، میں زیادہ بزی ہوں، میرے بہت کام ہے، میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو، پہلے تم اٹھے ہو تہجد کے لیے، پھر تم نے پڑھی نماز اور پھر پڑھے اذکار، اور اب تم پھر بیٹھ کے اور انتظار کرو، تو اٹھو کچھ اور کام کرو، اچھا میرا وہ کام بھی ہے، میرا وہ کام بھی ہے، اور اس طرح ہم اپنے آپ کو تسلیاں دے کر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور ذکر میں کوتاہی کر جاتے ہیں، جبکہ مستحب یہی ہے کہ اسی جگہ بیٹھ کر، چاہے آپ تلاوت قرآن کریں، چاہے آپ صبح شام کے اذکار، یہی وقت ہے ان کا، سورج نکلنے سے پہلے، اور حفاظت کے لیے جو پڑھتے ہیں وہ انہی اوقات میں پڑھے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ تسبیحات کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی اور ذکر، آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی تفسیر کا لیکچر سن سکتے ہیں، اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی سبق یاد کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ذکر کی قسم کی آپ اس وقت میں تسلی کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سنت پوری ہو جائے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بہت ہے۔ جو شخص اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر نفل پڑھ کے اشراق کے اٹھے تو اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز کے بعد کے اذکار سکھائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تو انشاءاللہ آپ کے دین، دنیا، آخرت کے سارے مسائل حل ہوں گے اور ایک پرامن پرسکون زندگی بسر کریں گے اگر ان اوقات کی آپ قدر کر لیں، کیونکہ جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کو گنوانا نہیں چاہیے، ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ آپ صبح فجر کے وقت مثلاً اگر رمضان میں ہر روز ایک سپارہ پڑھتے ہیں، آدھا سپارہ فجر کے بعد پڑھ لیں، آدھا سپارہ عصر کے بعد پڑھ لیں، تو اس طرح بیلنس بھی ہو جائے گا، آپ کا دل نہیں گھبرائے، کیونکہ ہمارا نفس جو ہے نا وہ اتنا آزاد منشا کہ وہ کہیں ایک جگہ بیٹھنے کی قید قبول نہیں کرتا، وہ بار بار ہمیں کہتا ہے اچھا فون چیک کر لو، اچھا وہ کر لو، وہ کر لو، اور توجہ اور یکسوئی سے ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دیتا، تو اس کو ٹیم کرنے میں، اس کو ڈسپلن کرنے میں وقت لگے گا۔ لیکن ونس ایک دفعہ آپ عادی ہو گئے، آپ نے اس گھوڑے کو قابو کر لیا، آپ نے اس کو بٹھا لیا، جیسے بچے کو بٹھانے میں مشکل ہوتی ہے لیکن جب بیٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ گھڑیاں بڑی پر لذت ہو جائیں گی، آپ ان گھڑیوں کو انجوائے کریں گے، آپ کا اور زیادہ دل چاہے گا کہ کاش یہ اور لمبی ہو جائے، اچھا روزہ کھل گیا، ابھی تو میرا یہ بھی اور یہ بھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ادب کیا ہے، جب سنا جائے تو کیا کیا جائے؟ دل دل میں پڑھا جائے، کیونکہ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اس کا حق ہے کہ پھر وہ اس کے جواب میں جو بھی سنے آپ کا نام، وہ آپ پر ضرور درود بھیجے۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، تو یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کے دل پر کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، کوئی دکھ ہو، تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کریں، کیونکہ جو آپ پڑھتے جائیں گے آپ پر رحمتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم سب کی زندگی کا ایک آغاز تھا اور پھر ایک اختتام بھی ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم سب کو یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں جو بھی آیا اسے واپس جانا ہی پڑا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایکسیپشن بھی نہیں، چاہے کوئی پیغمبر ہوں، چاہے کوئی بادشاہ ہوں، چاہے امیر لوگ ہوں، چاہے دنیا کے انتہائی صحت مند لوگ ہوں، اور چاہے کوئی فقیر ہو، بیمار ہو، کوئی بھی ہو، سب کی واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی فوت ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی کے ہیں نا، ہم تو اپنے مالک خود نہیں ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، اور اسی کی طرف ہم پلٹ کر جانے والے بھی ہیں، وہی واپسی ہے۔ تو یہ واپسی جو ہے یہ 100% یقینی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک دن میری زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ زندگی حقیقت میں ختم نہیں ہوتی، اس کا اگلا فیز شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا اس دنیا سے جانا ایمان کے ساتھ ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بادشاہت دے دی تو انہوں نے کیا دعا کی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور یہ پوری آیت سورۃ یوسف کی 101 ہے، گھر جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے باتوں کی حقیقت سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالحین یعنی نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ تھی ان کی تمنا، یہ تھی ان کی خواہش۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں مکمل اقتدار دے دیا تھا۔ ان کے والدین اور بھائیوں کی ملاقات کے ذریعے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی تھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، باتوں کی تعویل یعنی ان کا مفہوم اور معنی سمجھایا تھا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انعامات مکمل کر دیے تھے۔ وہ ہر چیز ان کے پاس تھی جس کی کوئی تمنا کر سکتا ہے، جس کی کوئی خواہش کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا تمنا کی کہ یہ سب کچھ تو مل گیا ہے، بہت اچھا ہے، شکر گزار ہیں اس پر، لیکن ان کی تمنا یہ ہے کہ وہ فوت ہوں تو اسلام کی حالت میں۔ وہ پیغمبر ہیں پھر بھی فکر کر رہے ہیں اپنے خاتمے کی، اور نیک لوگوں کے ساتھ جا ملوں، یعنی جہاں علیین میں نیک لوگوں کی روحیں ہیں مجھے بھی وہیں پر بھیجا جائے، میری روح بھی وہیں جائے اور میری ملاقات نیک لوگوں سے ہو، جو دیگر انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقات ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ نسل در نسل ان کے اندر ایمان اور نبوت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو فکر کس بات کی تھی کہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ اگر ان کو یہ تمنا تھی تو ہماری تمنا بھی کیا ہونی چاہیے کہ ہمارا انجام اچھا ہو، کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، کسی بھی عمل کو نیک عمل اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، جب خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا ہر چیز کا خاتمہ تمم بالخیر، آخری کام ہمارا خیر اور بھلائی والا ہو۔ یوسف علیہ السلام کو زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، بہت سی آزمائشیں آئیں، لیکن بالآخر اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دنیا کی بادشاہت عطا کر دی، کیونکہ وہ صبر اور تقوی سے کام لیتے رہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، انہ من یتقی ویصبر
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے نیکی کے کام کرتا ہے، برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور مشکلات میں صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ضائع نہیں کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا کا ایک اقتدار دیا اور ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، آسمانی کتابوں کی تفسیر سکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وزڈم عطا کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ان سارے انعامات پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں ابتدا کرنے والے کو، کہ کچھ نہیں تھا اور اس سے اللہ نے چیزیں پیدا کی، اور رب جس نے یہ سب کچھ بنایا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں۔ ہر چیز پر ان کا اقتدار ہے، اختیار ہے، وہ کہتے ہیں تو میرا ولی ہے، یہ ان چیزوں پہ میرا بھروسہ نہیں۔ ہم لوگ کن چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں؟ مال پہ، اولاد پہ، جاب پہ۔ جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم بڑے کنٹینٹ رہتے ہیں، اور جب ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جاتی ہے یا نہیں رہتی یا دور چلی جاتی ہے تو پھر ہمارا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، ہمیں باقی ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں۔ تو پہلا سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کو اپنا ولی بنائیں، اللہ کو اپنا دوست سمجھیں، اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھیں، ہر چیز میں خوشی ہو یا غم ہر وقت اسی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تو ہے نا، تو نے ہی یہ نعمت دی، میں تیری شکر گزار ہوں، یا آزمائش تیرے اذن سے ہی آئی، اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، میں تیری بندی ہوں، تو میرا مددگار ہے، تیرے ہوتے ہوئے مجھے کسی کا کوئی غم نہیں، کسی چیز کے کھونے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ تو ہے میری زندگی میں۔ یہ غم اور ڈپریشن اور انگزائٹی اور یہ سب چیزیں تو ان لوگوں کی پیداوار ہیں جن کے پاس رب نہیں ہے۔ جس کے پاس رب ہے اور اس کا تعلق مضبوط ہے تو وہ ان سب چیزوں پر اوور کم کر جاتا ہے، ان سب چیزوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ ہیں اس ماحول کے اندر، زیادہ ہے کچھ، لیکن ان پہ قابو بھی صرف اللہ ہی کی مدد سے پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے اپنے سارے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہی میرا مددگار ہے۔ میری ایک خواہش ہے، اور وہ کیا؟ توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، کفر کی حالت میں نہیں، شرک کی حالت میں نہیں، نافرمانی کی حالت میں نہیں، کیونکہ اسلام تابعداری کا نام ہے، فرما برداری کا نام۔ اللہ میری موت جب آئے تو میں تیرا فرما بردار ہوں، کوئی تیری نافرمانی نہ کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیے یہی وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کی تھی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، کیا ہم بھی اپنے بچوں میں اسلام کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آج تک اپنے بچوں کو یہ وصیت کی ہے، یہ بات کہی ہے کہ میرے بچوں، ہماری زندگی کا نہیں پتا کہ ہم کب دنیا سے چلے جائیں، تم نے اسلام کو نہیں چھوڑنا اور آگے اپنے بچوں کو بھی مسلمان ہی رکھنا ہے، کیونکہ نجات اسی میں ہے۔ اگر کفر یا شرک یا الحاد یا ایتھیزم کی طرف چلے گئے تو پھر آگے کی خرابی ہی خرابی ہے۔ اس پر کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے دنیا میں کتنی بھی مشکلات ہوں، اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اور ہماری سب سے بڑی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ سبق سکھا کے جائیں، اور اس کو صرف ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، ریپیٹڈلی کہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سارے ایمان والوں کو یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا،
اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی میں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا انجام اچھا ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے، چاہے مشکلات کتنی بھی ہوں، بیماری کیسی بھی ہو۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھے موت دے دے، نہ، کبھی نہیں، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی۔ دنیا کی کوئی چیز ہم کہیں اللہ اس کو تباہ کر دے، فلاں کر دے، پھر دوبارہ کیا ہوگا؟ وہ دوبارہ مل جائے گی وہ چیز۔ کوئی چیز کھو جائے، ٹوٹ جائے، گم جائے تو واپس آ جاتی ہے، اس زندگی نہیں آئے گی واپس۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس زندگی کی قدر کی جائے۔ آپ دیکھیے جو نیک لوگ ہیں وہ کیا دعائیں کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا۔ یعنی مشکل آئے تو موت نہیں مانگنی، خودکشی نہیں کرنی، سوئسائڈ کی طرف نہیں جانا، یہ حل نہیں ہے۔ یہ تو پہلی مشکل سے ابھی بڑی مشکل میں پڑنا ہے۔ یہ تو دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں، حرام موت کی سزا تو جہنم ہے، کیا وہ برداشت کر لیں گے؟ کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ پھر اس کے بعد تو کوئی اور خودکشی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھا دیں کہ مشکلات میں صبر مانگیں، خودکشی کی تمنا نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ اس کے ایمان کو خطرہ ہے، اس کے دین کو خطرہ ہے، تو پھر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ جب تک میری زندگی اچھی ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے اچھی ہے تو موت دے۔ امام بخاری پر جب بہت آزمائشیں آئیں تو انہوں نے دعا کی، اللہم توفنی الیک، اللہ مجھے اپنی طرف سمیٹ لے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، کیونکہ یہ سب سے اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں آتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کتنے بہترین دوست ہیں اور کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الموت میں بھی نیک لوگوں سے ملنے کی تمنا کی تھی، دعا کی تھی۔ یعنی جب آپ کو گلے میں سخت تکلیف ہو گئی تھی تو آپ فرما رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ ان لوگوں کی رفاقت چاہتا ہوں جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ یعنی اس وقت آپ کی پھر جان نکلی تو آپ کی یہی تمنا اور خواہش تھی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ اس وقت فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا قبول کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ میری میت کو مصر میں نہیں دفن کرنا بلکہ شام کے علاقے میں میرے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کرنا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام انہیں خود دفن کرنے کے لیے شام آئے اور دفن کے بعد واپس چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی پھر اپنے لیے یہی دعا کی اور انہوں نے بھی یہی چاہا کہ ان کو وہیں پر جا کر دفنایا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کے بارے میں پوچھا اور پھر تو ان کے جسم کو وہاں سے نکال کر شام میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب جسم کو اٹھا لیا گیا رستہ روشن ہو گیا۔ اسی لیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا ضروری ہے۔ جہاں مسلمانوں کا قبرستان نہ ہو وہاں اس کا بندوبست کرنا چاہیے کہ موت کے بعد بھی انسان نیک لوگوں کے بیچ میں دفن ہو۔ خطیب بغدادی نے جب حج کیا تو 3 دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے بشر الحافظ، جو کہ بہت ہی نیک عبادت گزار انسان تھے، کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ برابر دفن کرنا۔ تو ان کی وہ دعا قبول ہو گئی۔ ہم دنیا کی تو بہت فکر کرتے رہتے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ فکر اپنے انجام کی اور آخرت کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر دعا کرنا چاہیے۔ اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے وسیلے سے دعا کی، فاطر السماوات والارض۔ تو جب اللہ سے دعا کریں تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حلیم، یا شافی، یعنی جو بھی آپ کے دل میں اللہ کے نام آئے، اللہ کی صفات، ان کے ساتھ پکار کے اللہ تعالیٰ کو دعا کیا کریں۔
और मौत की तमन्ना नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी दौलत है. So our deeds are known by their endings, and we should make dua for a good end. Yusuf alayhi salam was given kingship in the world. And what was his dua? In Surah Yusuf ayah 101, "My Lord, you have surely granted me authority and taught me the interpretation of dreams. O originator of the heavens and the earth, you are my guardian in this world and in the hereafter. Allow me to die as one who submits and join me with the righteous." So he was given everything of the world, and his concern was for his death. His concern was for who he would be with after his death. Whoever has taqwa and fears Allah and does good deeds and leaves bad deeds and is patient, then Allah doesn't waste their ajr. So all thanks and praises to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no one worthy of worship except Him, and we send peace and blessings upon His Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Remember the adab of sending salam on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that if it is done in a gathering or if the Prophet sallallahu alaihi wasallam's name is mentioned, then we should repeat sending blessings on him as well. As you know, the benefits is you get 10 good deeds, 10 sins are forgiven, and your rank is raised by 10 degrees. So this is not an ordinary statement, and in times of distress, it is also something that you can lean on and say repeatedly, inshallah, to bring relief. Our life has a beginning and an end. Everyone who has come has had to leave, and there is no exception, whether this person was a prophet or not, whether they were rich or poor, healthy or sick. And that's why when someone dies, we say, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un," that from Allah we came, and to Him we are returning. The return is 100% certain. There is no one who is born that will not die. But what we know is our life doesn't actually end. And the success of that next phase of life is to die with Iman. So if we look at the story of Yusuf alayhi salam, when he was given kingship, when he was given everything, the dua that he made was to be reunited with the righteous and to die as a Muslim. So we look at his eyes were cooled by being reunited with his family. Allah subhanahu wa ta'ala taught him so many things, gave him authority in the land. Anything that anyone could have wanted from a dunyawi standpoint, he had it. But what was his concern? That, oh Allah subhanahu wa ta'ala, he wanted a good end. He wanted Allah subhanahu wa ta'ala to be the guardian of his affairs. He did not rely on all these blessings that he had been given. He wanted to rely on Allah alone. He was in the long line of prophets. So Yusuf alayhi salam was the son of Yaqub alayhi salam, who was the son of Ishaq alayhi salam, who was the son of Ibrahim alayhi salam. He did not rely upon this lineage for his righteousness. He was concerned about dying a good death, because deeds are known by their endings. If you look at all the things that he was given authority, he was given interpretation of dreams, he was given tafsir or revealed books, and he was given wisdom. But what does he say? "Oh Allah, you are my friend in the dunya and the akhirah." What do we depend on? What do we rely on? What gives us comfort? If we have money in the bank, we feel at peace. If we have a job in our hand, we feel at peace. And if any of those things should go away, we panic, forgetting that it is Allah subhanahu wa ta'ala. That is the first lesson to learn, that even when you have everything, make Allah subhanahu wa ta'ala your wali, your guardian, your helping and protecting friend. And we need to stay grateful and humble to Him. Many of the mental illnesses that we face today, grief, depression, anxiety, they're real, they exist, but you can only conquer them with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to know your Rabb and have a strong connection with Him. Without that, you cannot come out of these things. And these things affect those who need to work in this area. So Yusuf alayhi salam, he knew that Islam is submission and obedience to Allah. He did not want to die in a state of disobedience or die in a state where he was not submitting to Allah subhanahu wa ta'ala. The same advice Ibrahim and Yaqub alayhi salam gave to their kids. At the end of Surah Baqarah, we hear that this is the religion and don't die except as Muslims. So we need to ask ourselves, are we leaving the legacy of Islam for our children? Have we made it a point to tell them that regardless of what happens, regardless of how long my life is, you need to hold on to your Islam. You need to teach your children Islam. You cannot leave it. You cannot compromise on your religion, regardless of what you experience in your life, regardless of the hardships that you go through. This is non-negotiable. Allah subhanahu wa ta'ala says, "O you," and this is the gist, "O you who believe, fear Allah as He should be feared, and do not die
except as a Muslim. So this applies to us, this applies to our children. We want to make sure that we can say the kalima upon our death, and in order to say it when we die, we have to live by it in our life in order to be gifted that. Never ask for death. We only have one life to live, and we cannot get it back. If you lose something in the dunya, you can get another one. Anything that you lose that is gone from you, you can get another one. Allah can give you another one. But this particular phase of life, when it's finished, it's finished. It's not a video game. There's no do-over. You don't respawn and start again. When it's done, it's done. So what should we make dua for in a difficult time? Oh Allah, pour patience upon us and allow us to die as a Muslim. When things get difficult and you want the end of the difficulty, do not confuse that with the end of your life. Suicide is not allowed. A person who is desperate to get out of this life and this situation is throwing themselves into a bigger destruction and a bigger problem and a bigger torment. And we have to make sure that we talk about this, because the consequence for a death that is haram is Jahannam. And where's the way out? No matter how bad your life is right now, it's not hell on earth, is it? So you have to keep that perspective in mind. If someone is afraid for their faith, that they're going to lose their iman, then you can ask Allah, oh Allah, give me life as long as life is good for me, and death when death is good for me. Imam Bukhari, when things were very difficult, he said, oh Allah, take me to yourself. The Prophet ﷺ also made dua to be united with the righteous in the difficulties of death. So when the Prophet ﷺ was dying and he was in those difficulties, he said, oh Allah, forgive me and have mercy on me and give me the company of the righteous. Yaqub alayhi salam asked to be buried in Asham. So Yusuf alayhi salam took his body and buried him there. And he had the same wish for himself. So Musa alayhi salam, when he came, I believe the word is exhumed his body, and the bodies of the prophets don't decompose, and he was buried there. The lesson to us is it is extremely important to be buried in a Muslim cemetery. And if those arrangements are not possible, you must do as much as you can in order to create this situation. Khatib Baghdadi, one of the du'as he made in Hajj was to be buried beside a righteous person, and that du'a was fulfilled for him. So do worry and do make du'a for your ending. And one tip that an imam shared at the masjid after a situation that happened was somebody was a revert or a convert to Islam, and when they died, their family was arguing about where to bury them. So as a Muslim, make sure it is known, it is written, it is documented, you want to be buried in a Muslim cemetery so no one can conflict after that. इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दोस्त थे, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। लेकिन उनकी दुआएं कैसी थी? वो कहते हैं, रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम। ऐ मेरे रब, मुझे हिकमत अता कर, विज़डम दे, और मुझे नेक लोगों के साथ मिला दे, और बाद वालों में मेरे लिए सच्ची नामवरी बना दे, और मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में से बना दे, यानी अंजाम अच्छा कर दे। उनकी भी दुआ में यही दो एलिमेंट्स हैं, नेक लोगों से मिला दे और अंजाम अच्छा कर दे। अब देखिए कि क्या कोई मरने के बाद अचानक नेक लोगों में भेज दिया जाता है, या उसे दुनिया में भी नेक लोग तलाश करने चाहिए? दुनिया में भी तलाश करने चाहिए। नेकी की मजालिस, नेक लोगों से मिलना, मस्जिद के साथ दोस्ती, आपके बच्चों की मस्जिद के बच्चों के साथ दोस्ती, आप हलक़ात अटेंड करें, जो शयूख आते हैं उनके लेक्चर्स होते हैं उनमें जाएं। बाज़ों का छोटा मोटा टिकट रख दिया जाता है ताकि उनकी कॉस्ट पूरी की जा सके, तो उसको बुरा ना माने कि नहीं अगर फ्री लेक्चर होता तो हम चलते, वरना नहीं, वो भी फी सबीलिल्लाह खर्च करने में आता है, अल्लाह के रास्ते में। और जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दी जाती है उसमें एक के बदले में 700 मिलते हैं अजर। यानी आप $1 खर्च करते हैं तो आपको $700 खर्च करने का अजर मिलेगा। तो इसलिए अगर आप अपने ऊपर भी खर्च करते हैं, आप गाड़ी की गैस भरवाते हैं, या आप वहाँ पर जा कर के टिकट पे करते हैं, या किसी तरह कोई डोनेशन देते हैं, या कोई किताब खरीद लेते हैं, तो ये सारा फी सबीलिल्लाह होता है। तो अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी मेक श्योर करें कि उनको अच्छी कंपनी मिले, क्योंकि बच्चे अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका बच्चा कितना भी नेक है, लेकिन अगर उसके फ्रेंड्स बिल्कुल दुनिया वाले हैं तो थोड़े दिनों में उसके ऊपर भी वही रंग चढ़ जाएगा।
لیکن اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا یا وہ زیادہ دین میں نہیں بھی، لیکن آپ اس کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے دوستوں میں جو سارے نمازی ہیں، تو نماز کا وقت آئے گا تو وہ بھی نماز کے لیے مسجد چلا جائے گا۔ اس لیے مسجدوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ اور ایسی چیزیں، کمیونٹی سینٹر کا ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ ہماری یوتھ، ہمارے بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے۔ اگر اسلامی اسکول سب افورڈ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم مسجد میں جانا اور مسجد کے اندر حلقات کا ہونا اور ان کے لیے یوتھ پروگرامز ارینج کرنا بے حد ضروری ہے۔ آپ دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اگر آپ مل جل کے ایز اے کمیونٹی کسی بھی اسپیکر کو بلاتے ہیں اور پھر بچوں کا خاص طور پر پروگرام ارینج کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، کیونکہ ان بیچاروں کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ وہ سارا وقت ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں ان کو اللہ کی کوئی بات پتہ نہیں چلتی، کوئی نیکی، اچھے اخلاق اور آداب جو دین نے سکھائے وہ نہیں پتہ چلتے، لہٰذا ان پر سارا رنگ باہر کا چڑھ جاتا ہے۔ پھر آپ گھر آ کر ان کو کہتے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو یہ کر لو وہ، اور وہ سنتے بھی نہیں۔ پھر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ بچے نہیں بات سنتے۔ تو اس میں بچوں کا قصور اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو اسلامی ماحول نہیں دیا۔ یہ اب آپ کا ذمہ ہے کہ آپ ان کو کہاں سے یہ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں نہیں بھی کوئی ایسی فیسلٹی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس جگہ آپ رہتے ہیں، تو آپ ہجرت کر جائیں کچھ ایسے شہر میں، ایسے علاقے میں جہاں پر آپ کے بچوں کو دین کی مجلس ملے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر، مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا کر، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا، اور دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کے بچوں کی محبت اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے بچے صرف ساکر پلیئرز کے فین بنے ہوئے ہیں، یا فلم سٹارز کے فین بنے ہوئے ہیں، یا اور کسی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ان کو کوئی پیرالل اسلامک فگرز نظر نہیں آتے جن سے محبت کریں، یا جن کے، تو انبیاء کے واقعات، سیرت کی سٹوریز، سیرت صحابہ کی سٹوریز، اور اچھی صحابہ کے بارے میں کتابیں انگلش میں آپ ان کو پڑھنے کے لیے دیں، اور اگر آپ کو نہیں ملتی تو آپ خود پڑھیں، یا اگر پڑھنے کو نہیں کتابیں ملتی تو سنیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں الحمدللہ مسلم ہیروز کے نام سے الحمدللہ الہدا کی ویب سائٹ پر لیکچرز ہیں۔ اس کے علاوہ صحابیات کی سیرت پر میرے کافی سارے لیکچرز ہیں، آپ ان میں سے ایک ایک لیکچر پر ویک سن کر اس کے مین چیزیں نوٹ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنی فرینڈز کا ایسا سرکل بنائیں کہ ان کے بچے بھی آئیں، آپ کے بچے بھی ہوں، اور مل کر آپ اپنے بچوں کو اسلامی رنگ دیں، اور ان کے لیے ایسے ہیروز ان کے سامنے لائیں کہ جن کو وہ آئیڈیلائز کریں، اور وہ ان جیسا بننے کی کوشش کریں جن پر اللہ نے انعام کیا اور جو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ بعد والوں میں میری سچی ناموری رکھنا، یعنی موت کے بعد جو چیز فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ لوگوں کی اچھی گواہی۔ اگر آپ دنیا میں اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کے دوست آپ کے بارے میں اچھی گواہی دیں گے، لیکن اگر آپ دنیا میں بھی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے پاس نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اخلاق ہے، اور نہ ہی ان کا زندگی کا کوئی مقصد ہے، تو پھر آگے بھی یہی کچھ ملے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کیا ہے، یہ آپ سمجھے کہ جیسے یہ کارڈ ہے نا، آج ہم اس کے سرفیس پہ رہ رہے ہیں، یہ زمین ہے، جو کچھ یہاں کر رہے ہیں نا یہ کل کو الٹ جائے گا، یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کی جگہ ایک اور زمین آئے گی، اور جو یہاں کیا ہوگا وہ عمل کے کھیت اگے ہوئے ہوں گے، وہاں وہ سارے اعمال آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہاں کچھ اور نہیں دکھے گا، جو آپ نے یہاں کیا نا وہ یہی نظر آئے گا۔ پچھلے دنوں ایک ریسرچ کے بارے میں ایک ویڈیو تھی کہ انہوں نے مرنے کے قریب لوگوں کے دماغ کو سکین کیا اور اس کی حرکات دیکھی، اور انہوں نے کہا کہ یعنی سکینر کے اندر دماغ کا وہ حصہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو گیا جس میں میموری ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر کئی تجربات کیے گئے اور کہا گیا کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو اس کو پوری زندگی کی فلم دکھا دی جاتی،
بچپن سے لے کر جو واقعات ہوتے ہیں وہ سارے اس کو ریکال ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس وقت کتنی ریگریٹ ہو سکتی ہے اگر ہمیں بچپن سے لے کے اب تک کے ہمارے حالات دکھائے جائیں، جو بھی ہم نے اچھے برے کیے، تو اس وقت ہم کیا چاہیں گے کہ ہمارے اعمال نامے سے کیا مٹ جائے اور کیا ساتھ چلا جائے. تو اس کو سامنے رکھ کے ہر وقت گزارا کریں. یہ نہیں کہ صرف لیکچر میں آ کے اچھے بن جائیں یا مسجد میں جا کے یا نیک لوگوں کے ساتھ جا کے اچھی باتیں کریں، بلکہ عام طور پر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ ہم درس یا کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، بس اتنی دیر اچھی بات کرتے ہیں جتنی دیر وہ کلاس ہو رہی ہوتی. جو ہی وہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد سراسر دنیا کی باتیں، بعض اوقات لغو باتیں، فضول باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اپنے فضول قصے جن کے اندر نہ کوئی سبق نہ کوئی کہانی. اور جو کہا گیا ہوتا ہے، سنایا گیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے، کیونکہ دل پر نہیں اثر ہوا ہوتا. جو چیز دل میں چلی جائے وہ پھر زبان پر بھی آتی ہے. تو ہم سب کو اپنی ہر وقت کی گفتگو پر نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو بات میں کر رہی ہوں واقعی اس کی ضرورت بھی ہے، اور ان باتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کرنا بھی چاہیے یا نہیں. تو اس لیے کہ ہر چیز ہمارا اعمال نامہ تیار کر رہی ہے، ہر وقت پینٹ ہو رہا ہے جو کچھ ہم کیے چلے جا رہے ہیں، ہر وقت کی ویڈیو بن رہی ہے، اور پھر وہ ہم ہی کو دیکھنی پڑے گی، اور اس وقت ریگریٹ کرنے اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو موت کے بعد جو چیز فائدہ دے گی وہ کیا ہے؟ نیک نامی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کرسچنز بھی نیک سمجھتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، یہودی بھی بڑا مانتے ہیں، مسلمان بھی بڑا مانتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ سب کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ ان کی اسی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. دنیا میں تو لوگ منہ پر آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون آپ کی تعریف کرتا ہے یہ میٹر کرتا ہے. اور یہ بھی اچھے انجام کی علامت ہے کہ آپ آخر تک یہ نہ کہیں لوگ پہلے تو یہ بڑا نیک تھا بس آخری دنوں میں یہ بڑا خراب ہو گیا، یہ نہ کہیں. الٹا یہ کہیں کہ پہلے تو یہ کم ریلیجس تھا، جب آخری عمر میں تو یہ بہت ہی نمازی پرہیزگار ہو گیا، یعنی انجام اچھا ہو گیا. تو نیکی پر مرنے کے بعد تعریف چاہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نیک کام کریں گے، لوگ تعریف کریں گے تو پھر ہمارا اجر ضائع ہوگا. نہیں، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تل کا بشرا عاجلہ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے. اور یہ بھی انسان کی ایک نفسیاتی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کسی اچھے کام پر اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. طلب نہ کرے، مانگے نہیں، انتظار میں نہ رہے، لیکن بغیر کہے اگر کوئی آ کے آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس پر الحمدللہ کہہ دیں، اور کہے کہ اللہ میرا انجام بھی اچھا کرنا اور تیرے نزدیک میری تعریف ہو، نہ کہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان کی نیکیاں ہی پھر یاد رکھی جائیں گی. اور ہماری نیک عمل کرنے کا مقصد تعریف چاہنا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو. لیکن اگر کوئی کر دے تو وہ کوئی بری علامت نہیں، اچھی علامت ہے. لیکن دنیا میں تو بعض اوقات لوگ آپ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہہ دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد تو آپ کو خوش کرنا مقصود ہی کوئی نہیں نا، وہ تو پھر سچی تعریف ہوگی. وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی، راحتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. یعنی مجھے آخرت کے خوش نصیب لوگوں میں شامل کر جو جنت خلد کی وراثت کے مستحق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے مرتبے کو بلند ترین جنتیوں میں بلند کر دیا. تو ان باتوں کو قرآن مجید میں کیوں مینشن کیا گیا؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز تھا. یہ تو کسی دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی اور کو نہیں پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا کیا مانگتے ہیں. اس وقت جیسے میں اور آپ پتہ نہیں کون سی اپنی سیکرٹ دعائیں مانگتے ہوں گے جس کا کسی تھرڈ پرسن کو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ دعائیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پسند آئیں کہ وہ قرآن مجید میں مینشن کر دی تاکہ ہم جیسے لوگ سبق سیکھیں. تو اس آیت میں ایک طرح سے دعا کا ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگنے والی چیزوں میں علم اور حکمت مانگنا چاہیے، آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا مانگنی چاہیے اور دنیا میں بھی، اور اچھی تعریف مانگنی چاہیے، کیونکہ جس کی اچھی تعریف ہوتی ہے نا لوگ اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لوگ اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کے وقت لوگ ان کی مثال دے کر نصیحت کرتے ہیں، وہ ایک اچھی اگزامپل بن جاتے ہیں، اچھے رول ماڈلز بن جاتے ہیں.
تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت عطا کرے تو اس پر بس شکر ادا کریں اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, یا اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں کہ میں اس بندے سے راضی ہوں, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. پھر وہ کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں میں بھیجتے ہیں, وہ وہاں جا کے اعلان کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس تعریف کو زمین پر اتار دیتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی آپ کی آ کے تعریف کر دیتا ہے تو یہ آپ نے خود نہیں کوئی مہم چلائی ہوئی ہوتی کہ لائک می, جیسے لوگ سوشل میڈیا پر منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لائک کریں. عجیب بات ہے, فضول بات ہے. اگر کسی کو آپ سے محبت ہے تو وہ خود ہی لائک کر لے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے جو زمین پر اترتا ہے اور آپ کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس پر پریشان نہ ہوا کریں کہ لوگ میری تعریف کیوں کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اچھی تعریف مانگی, کیونکہ اگر آپ اچھا کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو برا بھلائی کہے جا رہے ہیں تو دین بدنام ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ اچھا کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہیں تو آپ کی مثال لوگوں کے لیے عمل کی راہ آسان کرتی ہے, آپ کی مثال سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بہرحال ہمیں اچھے خاتمے کی تمنا رکھنی چاہیے, ہماری پرائرٹی کی دعاؤں میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کرنا. اور الحمدللہ ہم اس پر ایک کارڈ بھی تیار کر رہے ہیں حسن خاتمہ کی, ساری دعائیں اکٹھی کر کے قرآن و سنت سے, تاکہ سب لوگوں کو مل جائیں, کیونکہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا ریسرچ کرنا. یہ جتنے بھی کارڈز رکھے ہوئے نا یہاں پر, یہ بہت ریسرچ کے بعد اوتھینٹک چیزیں لے کے پھر ان کا صحیح ترجمہ کر کے اردو میں, انگلش میں, پھر ان کی ڈیزائننگ کر کے, پھر ان کو پراپر طریقے سے تیار کروا کے اور لے کے شپ کر کے یہاں تک پہنچے ہیں تاکہ آپ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس میں نماز کے اذکار بھی ہیں, اس میں استغفار کی دعائیں بھی ہیں, اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعائیں بھی ہیں, اس میں جنت کی دعائیں بھی ہیں, اس میں پروٹیکشن کی دعائیں بھی ہیں, جو ساری کی ساری آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. آپ ایک دن دودھ کا ایک پیکٹ نہ خریدیں تو کوئی بات نہیں, اس کے بغیر بھی گھر چل جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب لانگ ویکنڈ پہ سارا کچھ بند ہوتا ہے اور ہم دودھ لانا بھول جاتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ گزارا کر جاتے ہیں نا. آپ یہی سمجھیں کہ ایک دفعہ کا وہ دودھ کا پیکٹ نہیں لیا تو اس کے بدلے میں نے 3-4 کارڈ خرید لیے ہیں جو میرے لیے آگے شاید جنت میں دودھ کی نہروں کا سبب بن جائے. تو اس لیے اچھی کتابیں, اچھے کارڈ خریدنے میں آپ حریص ہوں. ہم جو لائے ہیں اس میں سے ایک نہ بچے, کیونکہ یہ ہر روز یہاں نہیں آتے, اور یہاں تک لانا بھی اور آپ کے لیے یہ چیزیں ڈھونڈنا اور آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بنانا آسان نہیں ہے. آپ کو بنی بنائی چیز پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے, اگر آپ پھر بھی فائدہ نہ اٹھائیں تو قصور کس کا, صرف اس لیے چند ڈالر بچانے کے لیے. کیونکہ اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ اس کو فری بانٹ دیں. کئی لوگ اللہ کا شکر ہے اسپانسر بھی کر دیتے ہیں اور باقی سب کو فری مل جاتی. ہم فری اس لیے بھی نہیں بانٹتے کیونکہ لوگ فری چیز کی قدر نہیں کرتے, وہ جلدی سے جھپٹ لیتے ہیں, جا کے رکھ دیتے ہیں, اس کو استعمال نہیں کرتے, تو دینے والے کا اجر ہی نہیں ہوتا. جب انسان اپنا مال خرچ کر کے کوئی چیز لیتا ہے تو پھر اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی کہ آپ کو یاد دہانی کراتی چلو. انشاءاللہ واٹس ایپ پر بھی میں شیئر کروں گی جب وہ کارڈ بن جائے گا, حسن خاتمہ کی دعا کہ اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور ہمارا خاتمہ اچھا کرنا, ہمیں موت اچھی دینا, ہمیں بری موت سے بچانا. یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ویسے ہی معاملات شروع ہو جائیں گے. جو نیا دن شروع ہوگا وہ اس موت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی موت کس حال میں آئی ہے, کیونکہ جنت والے ہی دراصل کامیاب لوگ ہیں. اور حسن خاتمہ یا اچھا انجام یہ ہے کہ بندے کو موت سے پہلے اچھے کام کرنے کی توفیق مل جائے, اور جو کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق مل جائے, اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگ لے اور نیک کام زیادہ سے زیادہ شروع کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے. موت تک اپنے رب کی عبادت کرنی ہے, اس کو چھوڑنا نہیں. ہم تو ذرا سی مصروفیت آتی ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ہم اپنی کلاس ہی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ تو ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. یہ تو ہمارے کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے. کھایا پیا نہیں تو دنیا میں مر جائیں گے, اور اگر ایمان دین نہ ہوا تو آخرت میں مر کے بھی نہیں جئیں گے. لا يموت فیہا ولا یحیا. اور پھر یاد رکھیے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے نیک شہرت بنا دیتا ہے, اس کی تعریف اچھی ہونے لگتی,
کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، موت سے پہلے نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ سلف صالحین جو تھے وہ برے خاتمے سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، ان کے دل کانپتے تھے۔ جب سفیان پر موت کا وقت آیا تو رونے لگے، گھبرانے لگے۔ ان سے کہا گیا اے ابو عبداللہ، آپ پر اللہ کی رحمت کی امید کو لازم کر لیں، اللہ کی معافی آپ کے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے کہا کیا میں اپنے گناہوں پہ رو رہا ہوں؟ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میں توحید پہ مر رہا ہوں اور میرے اعمال نامے میں شرک نہیں، تو پھر میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، چاہے میں اس طرح اللہ سے ملاقات کروں کہ میری خطائیں پہاڑوں کی طرح ہوں، یعنی باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں خالص توحید ہو اور ہمارے بچوں کے اندر بھی خالص توحید ہو۔ ایسی تمام سوچیں، ایسی تمام گفتگو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہو ہمیں کہ وہ نہیں کرنی، تاکہ ہماری توحید خالص ہو جائے۔ اور سلف صالحین جو تھے وہ موت کے وقت چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ڈرا کرتے تھے۔ تو حسن خاتمہ کے اسباب کیا ہیں؟ کیا کریں کہ انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ؟ سب سے پہلے نمبر 1 توحید کو اپنانا، شرک سے بچنا۔ نمبر 2 اس پہ ثابت قدم رہنا۔ نمبر 3 اللہ کا تقوی اختیار کرنا، کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کے نیک کام کرنا اور برے چھوڑ دینا، یہ ہوتا ہے تقوی۔ پھر اچھا خاتمہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پھر ہے اپنے فرائض سے غافل نہیں ہونا، کہیں پر بھی ہو نماز نہیں چھوڑنی۔ وَأَتَانَا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ ہے مومن بندے کہ جو ہر حال میں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر خوب قائم رہے، اسی کو پکڑے رکھا، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مددگار ہے، ان پہ فرشتے اترتے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو۔ یعنی موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں تو ان کو تسلی دیتے ہیں، غم نہ کرو دنیا چھوڑنے کا اور مت ڈرو آگے کے بارے میں، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ آج تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی تمہیں استقامت اختیار کرنے پر جمائے رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، مددگار ہوں گے، اور تمہارے لیے اس میں یعنی جنت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ سورۃ فصلت کی آیت 30 اور 31 ہے۔ اور پھر قرآن سے تعلق مضبوط کرنا اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ علم کے راستے پہ لگے رہنا، علم کی مجلسوں کو قطعاً نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ فیول ہے جس سے ہماری گاڑی چلتی رہتی ہے نیکی کے راستے پر۔ پھر نیک لوگوں کی مجلس کو لازم کرنا، ظاہر ہے کہ جن لوگوں میں ہم ہوں گے، اگر اچانک موت آئی، اگر نیک ہوں گے تو ہمیں کلمے کی تلقین کریں گے، اور اگر ہم ایسے لوگوں کے بیچ میں ہر وقت جن کو کلمے کا پتہ ہی نہیں تو وہ ہمیں کیا بتائیں گے۔ پھر اسی طرح متکبر اور فسادی نہیں بننا، فساد نہیں پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے،
اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر ہے کبائر سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم روکے جاتے ہو تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں مقام عزت یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ پھر ہے گناہوں کو حقیر سمجھنے سے، چھوٹا سمجھنے سے بچنا، کیونکہ چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر غفلت اور خواہشات کے پیچھے چلنے سے دور رہنا۔ ابن قیم کہتے ہیں اس شخص کو اچھے خاتمے کی کیسے توفیق دی جائے جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا ہو اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اچھے خاتمے کے لیے ذکر کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ پھر دنیا کی رنگینیوں سے بچنا، بہت زیادہ دنیا کی چیزیں، یہ خرید لیں، وہ بنا لیں، وہ کر لیں، یہ سجا لیں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اپنے وقت کو صحیح آخرت کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا چاہیے، مرنے کو قریب سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، اور اچھے خاتمے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ دل کے پلٹنے سے پناہ مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو خوش قسمت ہے وہ جس کا خاتمہ توحید پر ہو، آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، پاکیزگی کی حالت میں فوت ہو۔ پچھلے دنوں ایک میری دوست بتا رہی تھی کہ ان کی ساس وہ عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہی تھی، اور وضو کرتے کرتے شاید دوسرا پاؤں دھو رہی تھی کہ وہ گر گئی اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی آخری وقت میں وہ پاکیزہ ہوئی، کیونکہ جب فرشتے آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، نکل اور چل اپنے رب کی طرف۔ تو پاکیزگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اچھا خاتمہ اس کا ہے جس کو مرنے سے پہلے ہدایت مل جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ نیک کام کر رہا ہو، اور مرنے کے بعد اس کی اچھی تعریف ہو۔ اور برے خاتمے کی علامتیں کیا ہیں؟ موت کے وقت اللہ کے بارے میں شک و شبہ ہو، دنیا کی محبت اور خواہشات ہوں۔ ایک کتاب ہے جس میں شاید 100 لوگوں کے مرنے کے وقت کے حالات بیان کیے ہیں کہ مرتے وقت لوگ کیا خواہشات ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی گانے گا رہا ہوتا ہے، کوئی پیسوں کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ۔ کیوں؟ وہ زندگی میں سب سے زیادہ جو کام کرتے تھے موت کے وقت بھی ان کو وہی یاد آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ سکرات میں نمازیں ایسے اشاروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے اپنی ساس کے ہاسپٹل سے ویڈیو بھیجی کہ یہ دیکھیں ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں، بس آخری وقت ہے ان کا، اور یہ اشارے کر رہی ہیں نماز کے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ایسے لوگ کہ جن کو مرتے وقت بھی نماز یاد ہے، کیونکہ زندگی میں انہیں نماز کی ہر وقت فکر تھی۔ ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسی حالت میں سورۃ ملک پڑھ رہا تھا، جیسے سوتے وقت یعنی آخری چیز جو قرآن پڑھتے ہیں وہ رات کے وقت وہ سورۃ ملک ہوتی ہے۔ معوذتین کے علاوہ جو پابندی سے جو نیکی کا کام کرتا ہے نا مستقل طور پر، پھر وہ وہاں بھی آخری وقت بھی وہی کچھ کرتا ہے، اور جو دین سے پھر جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے، راتوں کو لہو و لعب میں گزارتا ہے، دنیا میں ہی مگن ہو کے رہ جاتا ہے، فرائض اپنے ادا نہیں کرتا یا خودکشی کر لیتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، تو پھر ان کو اچھا خاتمہ نصیب نہیں ہوتا، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اور وہی باتیں انسان کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، نہیں کرنی چاہیے۔ Ibrahim alayhi salam was the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we look at the dua of Ibrahim alayhi salam, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im, we see the same two elements. He prayed for good company and he prayed for a good end. But how can you be sent to be with good company in the next life if you didn't keep good company in this life? So attending the gatherings of knowledge, going to the masjid, going to different halaqat, going to lectures when shuyukh come to the city, regardless of, sometimes there is an entrance fee because they have to cover the costs of the event or the travel and so on, and to not mind when that happens, because that is also considered spending in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, your reward is multiplied.
up to 700 times. So think about it, the gas that you put in your car, an entrance fee that you pay, a donation, if you buy a book for yourself or your kids, all of that counts as spending in the way of Allah. So you need to worry about the company that you keep and the company that your children keep. Because what happens is we are influenced by the company that we keep. And this is especially true for children. So if your child doesn't pray, but he's with other friends who pray, then when it's prayer time, they will pray. They will pray together, inshallah. And this is why it's important that where there's the children go to the masajid regularly, they have friends that are at the masjid that they go to the masjid with. And this is why it's important to have playgrounds and community centers that are attached to the masjid so that it's a place where the youth can go. Not everyone can afford to send their children to an Islamic school. So we have to create an Islamic environment. We have to get together as a community and provide opportunities for our children to be nurtured and grow in this area. And Ustaza was saying, a river is formed of drops. Sometimes we feel that we on our own cannot do anything, but we together, with Allah's help, can do a lot, inshallah. And it's hard for children today because of the environment that they are in. Don't blame your children. See how you can help them. How can you help them? We need to give them an Islamic environment. And Ustaza was saying, if there's really nothing, make hijrah, leave. Go somewhere where you can provide that Islamic environment for your children so they can grow with Islam. There's a hadith that a man will be with those he loves. So who do you love? Who do your children love? Who are their role models? Who do they spend time with? If they're only interested in sports heroes or movie stars, or other, figures, influencers, who are they watching on YouTube? How much time, think about it, when you're watching a video on YouTube, you're spending time with these people. Are these people that you want to spend time with in real life? Because who you spend time with is who you will become like. So the stories of the prophets, the stories of the Sahaba, the seerah of the Prophet ﷺ, find good books in English for them to read. And if you can't find any, learn yourself and tell them a story. Have story time with them. And if you can't find that, find lectures that you listen to together as a family. On the website, there are also lectures of Muslim heroes, Sahabiyat, different women. If you read about the wives of the Prophet ﷺ, there is a role model for every woman in there. Every woman was created differently, and Allah subhanahu wa ta'ala assembled a team of women around the Prophet ﷺ to be role models for us, along with the Prophet ﷺ himself. Make a friend circle where you get together and you can do such things. Ibrahim alayhi salam also prayed for good mention, because people bearing good witness for you will help you after your death. You will reap what you sow. If you don't plant it, don't expect to find it. Whatever you want, because if you consider, Ustaza was saying, you are living your life above ground. And at some point it will get flipped. And what will grow will be exactly what you planted in the life that you lived today. They did brain scans of people close to their death, and they found that the memory center was very active. And so they started to do research and try to figure out why this is. So the theory is that people are kind of reliving their life. They're seeing. Have you ever heard that? People who had a quote-unquote near-death experience, they say, my life flashed in front of my eyes. If you see that video, you can't edit it at that point. You cannot take anything out. You cannot put anything in. It is what it is. The time to review your life and make those changes and make those edits is right now, because you actually don't know how long your video is. You don't know how far along you are in this video either. And so, for example, check yourself. How are you when you're in gatherings of knowledge? How are you when you're in a good situation? And what happens the minute that you leave? Is it turned off? Do you talk about what you learned? Do you share it with other people? Do you reflect on it? Do you make any changes in your own life based on what you heard? If it didn't go into your heart, it's not going to come out of your mouth, because what's inside is what comes out. And if we see, Ibrahim alayhi salam has a good reputation, not just amongst the Muslims, amongst the Christians and amongst the Jews. They all see him as being an honorable and good person. So who will praise you after you die? So we need to have istiqamah, we need to be consistent versus falling off towards the end, versus our deeds changing towards the end.
Don't worry if you get appreciation in this life. Don't ask for it. Don't wait for it. But if you get it, say Alhamdulillah and ask that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with you. That is what is most important. Desire the pleasure of Allah and for Him to be pleased with you and accept what you do. Because after death, if someone says something good about you, it's not to please you. In the dunya, they might say something to make you happy. We do need to be appreciated. But when you're gone, if someone says something good about you, there's nothing for them or for you in it. And so it is a good sign from Allah subhanahu wa ta'ala. So make your intention pure for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam's dua, if you notice, is very private between him and Allah. And yet Allah put it in Quran. Why? So that we would see it. So that we would learn from it. Allah subhanahu wa ta'ala liked it. So ask for dunya, ask for your akhirah, ask for good company and good mention and good praise. Because if someone is doing good and they are praised for it, then they become a good role model. Right? Imagine if someone's doing good but they have a bad reputation, what is actually being tarnished is the deen itself more than the person. And we know the hadith that when Allah subhanahu wa ta'ala loves someone, then He calls Jibreel alayhi salam and the message goes on from there. What happens on social media? People are desperate for likes. Please like me. The only one you need to like you is Allah. That's it. If Allah likes you, everyone else will like you anyway because you're doing good. You are doing what Allah subhanahu wa ta'ala wants. But that's not who you should worry about. So if you're doing good and people say good, then the good will spread. So your hope and your priority should be for your ending. There is a card that is going to be released soon about du'as for a good ending. Please be aware that these cards have been very meticulously prepared, researched, compiled, formatted, printed, shipped. It's sometimes when something is within hand's reach, it's very easy to take it for granted. And sometimes, have you ever said, can you tell me a dua I can say? Well, they're all there. Or we want other people to make dua for us. Who is going to pray for you the way you are going to pray for you? Who is going to care about your grave the way you are going to care about your grave? And when you ask Allah, whose connection are you strengthening with Allah? Yours. So reach out and grab the tools that you need in order to strengthen your connection with Allah and the words that you need to ask Him with, inshallah. And, everything is expensive these days. Everybody's budget is tight. Barakah is mad min Allah, when Allah makes things go farther. Don't fear when you're spending for the sake of Allah. If you skip, as I was explaining, if you skip a jug of milk 1 week, and maybe you'll get a river of milk in Jannah. Just from the du'as that you are able to make for yourself that Allah, inshallah, accepts from you. Your new life that begins the day after you die depends on this life. Signs of a good ending are that you do more good deeds and you leave bad deeds. The Prophet ﷺ was instructed to worship Allah until the certainty, meaning death, comes to you. What do? At the slightest inconvenience, we leave our worship. We're uncomfortable. We don't want to pray in the airport. We don't want to pray on the road. We don't want to make wudu in a public bathroom. We're not sure if you cannot leave your worship. You cannot leave your obligations. If you don't eat, you will die in this life, right? But if you don't do your worship, you will be in trouble in the next life, which is much longer and much more serious. So your deeds depend on their ends. When Allah intends good for someone, they start getting a good reputation, and they start getting opportunities to do good, and people are also happy with them. Sufyan radiallahu anh, when he was close to death, he was very agitated. And people were reminding him, they said, Allah's mercy is greater than any sins that you've committed. And he said, if only I could be sure that I was dying on Tawheed. If only I could be sure that in my life I didn't associate anything with Allah, then I wouldn't care if my sins were as piled up as mountains, because at least I'm meeting Allah subhanahu wa ta'ala with Tawheed. So the Salaf Salihin would worry. So what are the things that we need to do? Number 1, Tawheed. You have to have Tawheed in your life with no shirk. Number 2, stay firm. Number 3, have taqwa. What is taqwa? To do good and leave bad. Taqwa is a life lived carefully. And Allah will make a way out for those who have taqwa. Number 4, obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Next, do not become heedless or careless in your obligations. And we know in Surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala tells us, surely those who say our Lord is Allah and then remain steadfast, the angels descend upon them, meaning this is the angels at the time of death, saying, do not fear nor grieve. Rather rejoice. Rather rejoice in the good news of paradise which you have been promised.
We are your supporters in this worldly life and in the hereafter. There you will have whatever your souls desire, and there you will have whatever you ask for. Make sure you have a firm relationship with the Quran. Do not leave the majalis of ilm, and do not leave the company of good people. Do not spread fasad. Save yourself from the major sins, and avoid considering sins as small, because they add up, just like kindling adds up to make a fire. And avoid following your desires. Avoid leaving dhikr. Make sure you're constantly engaged in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Avoid getting too involved in the decoration and the beauty of this life. Make sure your priority is the next one. Remember death and consider it close. Make a dua for a good end and be firm. Those who are fortunate, they will die in a state of purity and tawheed. And Ustaza was sharing that someone shared that their mother-in-law was making wudu and just finished like her last foot making wudu for Asr, and she died in that state. And we know that the angels will call the pure soul to come out of the pure body. So having guidance before death, having tawfiq to do tawbah, a good praise, these are signs of a good end. And a bad end would be when someone has doubt in their heart, they're not doing good at the time of death. Some people, when they die, they're doing weird things. They're singing, or they're talking about money, or they're doing other things. And there's some, they are in that last phase, and they are making the motions of prayer, because that's what they used to do. Ustaza shared somebody was reading Surah Mulk the way you do before you go to sleep. So what you do in your life is what you will end up doing. When you do good deeds consistently and constantly, then inshallah, you will end that way as well. If you spend your days and nights in bad deeds, then how will you be given tawfiq to say the kalima when you die? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fatir as-samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات وإذا أردت في قوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون يا الله يا رحمن اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان سب کا آنا قبول فرما، انہیں بہترین اجر عطا فرما، ان کی ساری مشکلات آسان فرما، ان کی دعائیں قبول فرما. اللہ انہیں نیک صالح مجلس عطا فرما، ان کے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے تمام والنٹیئرز کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا کر. جنہوں نے یہ ہال دیا ہے اپنی خیر و برکت نازل فرما.
اللہ سبحانہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔